اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ مریم سے، حضرت مریم سے کہا، وہ آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، پالنے میں کلام کریں گے۔ اور یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے میں صورت بناتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بنا دوں گا اور اس میں جان بھی ڈال دوں گا، اسے زندہ بھی کر دوں گا۔ اللہ نے یہ مجھے طاقت دی ہے۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ کرتا میں ہی ہوں لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذرا آپ جملوں پہ غور فرمائیے، اور قرآن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مولوی نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں شفا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو ہے نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شفا دیتا ہوں۔ آج اگر ہم کہہ دیں کہ غوث پاک شفا دیتے ہیں، خواجہ صاحب شفا دیتے ہیں، فوراً فتویٰ لگاتے ہیں وہابی، مشرک ہو گئے، شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ تم نے کیسے کہہ دی یہ بات؟ فوراً آدمی کو دماغ میں ڈالتی ہیں، ارے اللہ شافی ہے، تم نے کہا کیسے کہ خواجہ صاحب نے شفا دے دی، غوث پاک نے شفا دے دی؟ یہ قرآن ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ اللہ طاقت دینے والا اللہ ہی ہے، بغیر اللہ کے دیے سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شفا عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ شفا دیتا ہے میری دعا سے، بلکہ فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ ہاں، دیتا اللہ کے ہی حکم سے ہوں۔ اس نے مجھے یہ طاقت، یہ پاور عطا کی ہے کہ میں جو ہے بیماروں کو اچھا کر دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی جو ہے کفری اور شرکی کلمہ نہیں ہے جس کو وہابی جو ہے لے کر گھماتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے یہ مشرک ہو گئے اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ غیر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں۔ تو کہا اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، مردے بھی میں ہی زندہ کرتا ہوں، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ اب قرآن ہے، بالکل صاف الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں جو تم گھر میں کھا کے آتے ہو۔ بولو غیب کی خبر ہے نہیں ہے؟ قرآن بالکل صاف طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ میں بتا دیتا ہوں جو تم گھر میں کھا کے آتے ہو اور جو چھپا کر آتے ہو، وہ سب کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر انکار کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بتاتے کہ گھر میں کون کیا کھا کر آیا ہے، تو کافر ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی وہابی یہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی وہابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بتاتے تھے جو گھر میں کھا کر آتا تھا۔ اگر کرے گا تو اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو علم غیب مان رہا ہے، تو اللہ کے رسول جو اللہ کے محبوب جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا، کیا وہ یہ باتیں نہیں جانتے کہ کون کیا کھا کر آیا ہے، کیا پی کر آیا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا گیا وہ یہ باتیں کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو یہ علم غیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا کیا ہے۔
اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایسے ہی علماء نہیں کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندیوں سے دور رہو، یہ وہ قوم ہے کہ اس سے بدترین قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی، یہ سمجھ لو آپ۔ جتنے جو ہے آپ کو فرقے ملیں گے، ان فرقوں میں سب سے بدترین قوم وہابیت کا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ وہابیت کا، اور اعلیٰ حضرت کو اسی مارے جو ہے مجدد اعظم نہیں کہا جاتا ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے سب سے بڑا فتنہ وہابیت کا فتنہ، کہ اور فتنے ہوئے انہوں نے کھل کر اپنے آپ کو کہا، شیعوں نے کہا ہاں ہم شیعہ ہیں، رافضیوں نے اور فتنے خارجی، لیکن انہوں نے کیا کرا، سنی بن کر، مسلمان بن کر دھوکہ دیا۔ اپنا بن کر جو دھوکہ دیتا ہے وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا بن کر دھوکہ دیا ہے آپ کو، اپنا بن کر ایسا دھوکہ دیا کہ آج جو ہے فلسطین میں اسرائیل قائم ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اسی وہابیت کا ہاتھ ہے۔ آج مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، اس کا سب سے بڑے جو ہے اس کے ذمہ دار یہ وہابی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ، آپ دیکھ لو باہری ملکوں میں آپ کو ہر جگہ انگریزوں کی فوج ملے گی، ہر کنٹری میں، عرب کے کنٹری میں انگریزوں کی فوج موجود ہے، کہیں 2000 کہیں 30,000۔ انہوں نے امریکہ کے اڈے بنوا دیے اپنے دیشوں میں، امریکہ سے چند پیسے لے کر اس کے اڈے بنوا دیے، امریکہ کو آسانی ہو گئی، وہ 7 سمندر پار سے حملہ کرتا اسے پریشانی ہوتی، لیکن اس کے جگہ جگہ عرب ممالک میں اڈے بنے ہوئے ہیں، کہیں 2000 سینک موجود ہیں، کہیں 4000 سینک موجود ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اسے معلوم ہے کوئی بھی جو ہے مسلمان کنٹری کچھ کرے گی میں یہیں سے حملہ کر دوں گا، یہ میرے پاس ایک جگہ موجود ہے، یہیں سے اتاروں گا، یہیں سے اپنے تیل بھروں گا، سب کچھ کروں گا۔ تو یہ سب کس نے کرا گیا؟ یہ سب سعودی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وہابیوں سے ہم مسلمانوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ روایات میں ان واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دعوے کیے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمیں مٹی سے چمگادڑ بنا کر دکھاؤ۔ جب آپ نے کہا کہ میں پرندہ بنا سکتا ہوں تو لوگوں نے کہا ٹھیک، چمگادڑ بنا کر دکھائیے۔ اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ چمگادڑ میں چند خصوصیتیں ہیں جو دوسرے پرندوں میں نہیں ہوتی۔ اس میں ہڈی نہیں ہوتی، صرف گوشت اور خون ہوتا ہے۔ اس کے پر نہیں ہوتے، یہ گوشت سے اڑتی ہے۔ باقی جتنے پرندے دیکھو گے ان کے اللہ نے پر دیے ہیں، ان کے پر اکھاڑ دو تو نہیں اڑیں گے، لیکن اس کا پر نہیں ہوتا، یہ پورا گوشت ہی ہوتا ہے، اور ان گوشت کے ہی ذریعے یہ اڑتی ہے، تو اس کو پر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ گوشت سے اڑتی ہے، یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے، جبکہ پرندے انڈے دیتے ہیں، لیکن یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے۔ حالانکہ چڑیا انڈے ہی دیا کرتی ہیں۔ اس کی چھاتی پر پستان ہوتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کی چونچ نہیں بلکہ منہ ہوتا ہے، پرندوں کے چونچ ہوتی ہے لیکن اس کے منہ ہوتا ہے۔ اس کے منہ میں دانت بھی ہوتے ہیں جن سے وہ چباتی بھی ہے اور ہنستی بھی ہے۔ اسے حیض بھی آتا ہے، یہ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں بیکار ہوتی ہیں، دن میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور بہت رات میں بھی نہیں، تب بھی اس کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ صرف طلوع سے 1 گھنٹہ پہلے اور غروب کے 1 گھنٹے بعد تک دیکھ سکتی ہے، سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے اور ادھر سورج ڈوبنے کے 1 گھنٹہ بعد تک، یعنی ادھر نکلنے اور بعد میں 1 گھنٹہ کے فرق سے اس بیچ جو ہے اس کو دکھائی دیتا ہے، باقی یہ جو ہے اس کی آنکھیں بیکار رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف چمگادڑ ہی بنایا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے چمگادڑ لوگوں کے سامنے اڑتے تھے اور ان کی نگاہ سے غائب ہوتے ہی مر کے گر جاتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے کئی قسم کے جانور بنائے مگر حق یہ ہے کہ وہ جانور زندہ رہتے تھے۔ تحقیق ہے تو تحقیق یہ ہے کہ وہ مرتے نہیں تھے، جو بنا دیا وہ جانور زندہ رہتے تھے۔
کیونکہ آپ نعوذ باللہ نہ تو جادوگروں کی طرح نظر بندی کرتے تھے کہ وہ چیز مٹی ہی رہتی تھی مگر لوگوں کو پرندہ معلوم ہوتی تھی، جیسے بازیگر مٹی کو روپیہ بنا کر دکھایا دیتا ہے مگر وہ ہوتی مٹی ہی ہے، اور نہ عارضی طور پر اسے پرندہ بناتے تھے بلکہ واقعی وہ پرندہ بن جاتی تھی، کھاتی پیتی زندہ رہتی تھی، کیونکہ رب فرما رہا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ مٹی پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جب بعینہ ہی وہ پرندہ ہو جاتی ہے تو پرندے کے تمام اوصاف بھی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے عصائے موسیٰ جب سانپ بن جاتا تھا تو اس میں سانپ کے تمام اوصاف بھی پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ کھاتا پیتا تھا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا تو ایسا ہی نہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا بلکہ واقعی وہ اصلی سانپ بنتا تھا، یہاں تک کہ کھاتا پیتا بھی تھا۔ خیال رہے کہ اس زندہ کرنے یا بیماروں کو شفا دینے کی یہ صورت نہ تھی کہ آپ صرف دعا کرتے تھے اور رب تعالیٰ زندگی یا شفا بخش دیتا تھا، بلکہ بے اذن پروردگار دعا کے ساتھ اپنا تصرف بھی کرتے تھے، مردے کو زندہ ہو جانے، بیمار کو اچھا ہو جانے کا حکم بھی دیتے تھے، ورنہ اگر صرف دعا سے اللہ تعالیٰ زندگی یا شفا دیتا تو آپ متکلم کے صیغے نہ فرماتے، یعنی یہ نہ فرماتے کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، تو یہ کہتے اللہ شفا دیتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے۔ متکلم کے صیغے نہ فرماتے کہ میں یہ کرتا ہوں، اگر میری دعا سے بارش آ جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بارش فرمائی، یعنی اگر دعا کرے یا اللہ بارش ہو جائے اور بارش ہونے لگے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ میں نے بارش کر دی؟ بارش تو اللہ ہی نہیں کری، دعا ہم نے کری، تو دعا کے ذریعے جو ہے بارش ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے کر دی۔ نیز یہ انبیاء کرام کی دعا سے مردے زندہ ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 اسرائیلی زندہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی تو 70 اسرائیلی زندہ ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں نے زندہ کیا، نہ کہیں پہ یہ ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے 4 پرندے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے ان کا گدھا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے 70-80 ہزار مردے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کے والدین زندہ ہوئے، انہوں نے نہ فرمایا کہ ہم مردے زندہ کرتے ہیں، غرض کہ ماننا پڑے گا کہ آپ اپنے اختیار خدا داد سے یہ کام کرتے تھے، یعنی صرف دعا ہی نہیں بلکہ آپ حکم دیا کرتے تھے وہ زندہ ہو جاؤ، اور وہ واقعی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ دعا کرنا اور ہے، دعا تو یوں ہی اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، اور یہ کہنا اٹھ زندہ ہو جا، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میں زندہ کرتا ہوں، ہاں کرتے اللہ ہی کے حکم سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ میں تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول ہیں جنہیں قرآن بیان فرما رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اور اپنے نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اے اسرائیلیوں تم ڈرو نہیں، میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کو جھٹلانے نہیں بلکہ اسے سچا کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ اگر میں نہ آتا تو میری پیشن گوئی کی آیتیں جو توریت شریف میں ہیں کیوں کر سچی ہوتی۔
نیز میرا آنا تمہارے واسطے روحانی نعمت ہے کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تم پر جو سختی کی گئی تھی اسے اٹھا دوں گا، اور جو طبیب و طاہر چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو حلال کر دوں گا۔ خیال رہے کہ چیزوں کی حرمت کی دو صورتیں ہیں، یعنی کوئی چیز حرام ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خود چیز ہی بری ہے، یہ حرمت تو اللہ کی رحمت ہے، اگر چیز بری ہے اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری یہ کہ چیز تو اچھی ہو مگر قوم سرکش ہو، اسے سزا دینے کے لیے ان پر پابندی لگانے کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، جیسے حکومتیں سرکش لوگوں پر کرفیو لگا کر انہیں گھروں میں قید کر دیتی ہیں۔ سڑک پر نکلنا جرم نہیں تھا مگر ان کی سرکشی سے جرم قرار دے دیا گیا۔ تو کچھ چیزیں ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی ورنہ وہ حرام نہیں تھی، اس سے مثال دے کر سمجھا دی۔ یہود پر حلال چیزوں کی تحریم دوسری وجہ سے تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر اٹھا دی، یہ حرمت عذاب تھی، اس کا اٹھانا رحمت کہتے ہیں میں اپنے اس دعوے پر دلائل اور نشانی بھی لایا ہوں کہ بغیر کسی سے پڑھے توریت شریف کا حافظ اور ماہر ہوں، اور بچپن میں نے کلام کیا جس سے میری نبوت بخوبی ثابت ہو گئی، لہٰذا تم میری مخالفت نہ کرو بلکہ اطاعت کرو اور خدا سے ڈرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں نہ خدا ہوں اور نہ اس کا بیٹا۔ کوئی جب مردے جلانے لگے، بیماروں کو شفا دینے لگے اور کہا میں زندہ کرتا ہوں تو کوئی خدا نہ کہہ لے، تو اس لیے پہلے کہہ دیا کہ نہ میرا تمہارا رب ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے مردے زندہ کرنے کی، بیماروں کو شفا دینے کی، اس سے میں خدا تھوڑی ہو جاؤں گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا، سب کچھ کیا، وہاں بھی کہتے ہیں کہ خدا بنا دیا، ارے اس سے خدا تھوڑی ہو جائیں گے۔ خدا ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا نے دیا ہے، جب ہم یہ کہتے کہ کسی نے نہیں دیا ہے، نبی کو خود بخود ہی اختیار حاصل ہے، تو کہتے کہ خدا ہو جائے۔ خدا کی صفتیں تو بغیر کسی کی دی ہوئی ہیں، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، کسی کے جو ہے عطیہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہے بلکہ اس کے پاس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کے رسول کو یہ طاقت کہ لوگوں کو زندہ کرنا، ان کو شفا دینا، یہ اللہ نے دی ہے تو ملی ہے ورنہ نہیں تھی۔ تو یہ فرق نہیں دکھ رہا ہے، خدا کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہ خدا ہوں نہ اس کا بیٹا بلکہ تمہاری طرح اس کا مربوب بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو نہ کہ میری۔ یہی عقائد و اعمال رب تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے جس کے سارے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور میں بھی اس کی تبلیغ کرتا ہوں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی، لیکن وہ لوگ کچھ تو یہود و نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کیا اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ تو پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، آپ نے کہا، ان ساتھیوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان قوم کوئی
یہ نہیں کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تبھی سے مسلمان چلے، بلکہ نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہی مسلمان ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ کہا ہم مسلمان ہیں، اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا، جب یہ سب ہوا تو کافروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، کہا ان کو قتل کیا جائے۔ تو کافروں نے ترکیب کری کیسے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ ادھر وہ اپنے مکر کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچانے کی، خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ اب لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو سنائیں گے کہ کیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پر تشریف لے گئے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔